بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی مبارک اور پرمسرت گھڑیوں سے فائدہ مند ہو رہے ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، ان سے نفع اور فائدہ حاصل کرنا، اعمال کے اندر لگتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کی رحمت جو 100% اس وقت بندوں کی طرف متوجہ ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کے اعلانات ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ سے اپنی بخشش کروانا اور پوری امت کے لیے دعائیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اس مبارک عشرے کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر بخشش عام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ 4 آدمی کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، اور دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور تیسرا شخص وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہے اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہے۔ تو یہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ جہاں ہر روز اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزادی دلاتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہاں یہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو رمضان المبارک میں بھی معافی نہیں ملے گی۔ تو ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ آیا ان 4 بندوں میں سے ہمارا شمار تو کسی میں نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ جو زندگی رہ گئی ہے اس میں اللہ کے احکامات کو پورے طریقے سے پورا کروں گا اور اپنی ساری بقیہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاروں گا۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو اس لیے رمضان المبارک میں جیسے اعمال کیے، اللہ پاک ہم سب کے اعمال کو، نمازوں کو، روزے کو، قرآن پڑھنے کو، تلاوت کرنے کو سب کو قبول فرمائے، اور مزید جو بقیہ زندگی ہے اس کے اندر ہمیں اعمال کے اندر لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔